السلام بسم الله الرحمن الرحيم الإمام يدعو إلى القرآن والقرآن يدعو إلى الإمام درود پر محمد ہمارے بڑا چھوٹے امام حضرت امام درگاہ علیہ السلام کے دو مختصر جملوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس ذیل میں متعدد گفتگو آپ حضرات کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں۔ زیغم بھائی کے یہاں مجلس یہاں پر ختم کی تھی کہ حدیث قصہ میں جو تعارف پروردگار عالم نے اہل بیت نبوت کا کرایا تھا جب شام کے اندھیرے اسلام کو نگلنا چاہ رہے تھے اور حسین مظلوم نے اپنی قربانی کے نور سے اسے اس طرح روند دیا اور اس روندنے میں جس شخصیت نے سب سے اہم رول ادا کیا وہ ہمارے چوتھے امام کے ساتھ ساتھ بیوی زینب کی شخصیت تھی، جس نے دربار شام میں اپنا تعارف انہی الفاظ سے کرایا جن الفاظ سے پروردگار عالم نے اہل بیت نبوت کا تعارف کرایا۔ بیوی نے اسی جملے سے اپنا تعارف پیش کیا تھا جب وقت کے دہشت گرد، جب اس وقت کا سب سے بڑا آتنکوادی، جب اس وقت کی سب سے بڑی مشنری، سب سے بڑا پروپیگنڈا، سب سے بڑا میڈیا اس حسین کو اور رسول کے اس پورے کنبے کو گویا دہشت گرد ثابت کرنا چاہ رہا تھا، تو زینب اولیاء مقام نے اپنے خطبے کے ذریعے یزیدیت کو ایسا تماشا مارا کہ پھر یزیدیت 1400 سال کے بعد بھی اپنا سر اٹھانے کی جرأت نہ کر سکے۔ یہ شہزادی کا کمال تھا، اور شہزادی وہ باعظمت خاتون ہے جو شرف کائنات میں کسی عورت کو نہیں ملا۔ یعنی بیوی معمولی ہستی نہیں، یعنی ایک تو بیوی کا تعارف یہ ہے کہ بیوی کے نانا رسول خدا جو کائنات میں تمام انبیاء سے افضل و برتر، سب کے سردار، تمام انبیاء کے امام، ان سے بہتر کوئی کائنات میں نہیں۔ یہ کائنات ان کے صدقے میں وجود میں آئی۔ باپ ایسا کہ کسی کا باپ ایسا نہیں، کائنات کا سب سے بڑا ولی، بلکہ ولایت ہی علی ہی کے جو ہے ولی ماننے سے چلتی ہے۔ علی کے بغیر ولایت کا جو ہے تصور ہی نہیں ہے۔ باپ تو ایسا، نانا ایسا، ماں ایسی کہ کائنات میں جو ہے تمام عورتوں کی سردار، اور حدیث قصہ خود اس بات کی گواہ کہ مرکز عصمت و طہارت اگر کوئی شخصیت بن کے سامنے آئی تو وہ بیوی کی ذات۔ پھر بھائی بھی ایسے جو امام بھی ہیں، سردار انبیاء بھی ہیں، ہدایت کے چراغ بھی ہیں، یعنی کائنات میں کسی کے بھائی جو ہے ایسے نہیں، اس لیے کہ ہدایت کا چراغ ہونا کسی بھائی کو نصیب نہیں۔ یہ زینب اولیاء مقام ہے جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا بھائی ہدایت کا چراغ،
اور دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے، یعنی ایک طرف تو یہ ترتیب کہ زینب وہ ہیں کہ نانا اس سے بہتر کوئی نانا نہیں، دادا ایسا کہ رسول ہی نہیں بلکہ اللہ بھی جو ہے اس کا احسان مند، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام، باپ ایسے کہ کائنات میں کوئی ان سے شجاع نہیں، کوئی ویسا عالم نہیں، کوئی ویسا متقی نہیں، کوئی ایسا بہادر نہیں، کوئی ایسا شجاع نہیں، یعنی جتنی فضیلتیں ہیں الفاظ سمٹ سکتے ہیں، لیکن علی کی فضیلت جو ہے نہیں سمٹ سکتے، علی کی فضیلت نہیں سمٹ سکتے۔ اسی طرح جو ہے بھائی ایسے الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، کوئی جنت کے جوانوں کا سردار نہیں، اگر ہیں تو جو ہے زینب کے بھائی، یا یوں جو ہے دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ زینب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے، چونکہ میں نے چوتھے امام کے اس جملے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ الامام یدعو بالقرآن والقرآن یدعو بالامام، امام جو ہے جب کبھی جو ہے صدا دے گا، بیدا دے گا، دعوت دے گا تو قرآن کو جو ہے، اور قرآن جب جو ہے صدا دے گا، دعوت دے گا تو امام کو دے گا۔ لیکن امامت بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کے حصار میں جو ہے محفوظ ہے، جن کے حصار میں جو ہے محفوظ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ زینب اس شخصیت کا نام ہے جو امام المرسلین کی نواسی، امام المتقین کی بیٹی، امام السیدۃ نساء العالمین کی جو ہے بیٹی، امام سید شباب اہل جنہ کے بہن، یعنی یہ اتنے امامت ہیں، اتنے امام ہیں جو ارد گرد ہیں کس کے؟ زینب کے، یعنی زینب جہاں پل رہی ہیں، اگر جو ہے آغوش میں نانا کی آ رہی ہیں تو ان سے بہتر کوئی رسولوں کا امام نہیں، اگر باپ کی آغوش میں آ رہی ہیں متقیوں کا جو ہے امام، اگر ماں کی آغوش میں آ رہی ہیں، ماں کی آغوش میں آ رہی ہیں تو کائنات میں جو ہے عورتوں کی امام، اگر بھائیوں کی آغوش میں آ رہی ہیں تو ہم سب کے امام، یعنی امامت کا ایسا سلسلہ ہے، ایسے امامت کے عصمت کے دائرے میں جو ہے یہ امام صبر و وفا نے تربیت پائی ہے کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی شخصیت نہیں تھی، اور اسی لیے جب شہزادی اس دنیا میں تشریف لے آئی ہیں، جب شہزادی اس دنیا میں تشریف لے آئی ہیں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، یعنی امام حسن کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں کہ جب ان دونوں اماموں کی ولادت باسعادت ہوئی تو رسول تشریف لے گئے، اور جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ اچھے بچے کو جو ہے پاک کر لیں، نہلا لیں، دھلا لیں، تب جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں، لیکن رسول نے کہا کہ انہیں پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے، اور میری بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہیں، دنیا کی اور عورتیں ہوں گی جن کے یہاں نجاست اور تمام جو ہے عورتوں کے عوارض ہوں گے، لیکن میری بیٹی ایسی ہے کہ جس کے یہاں یہ تمام عیوب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کائنات کے تمام عورتوں کی، تمام عفت مآب جو ہے عورتوں کی سردار ہیں، اس لیے جو ہے کسی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ جب شہزادی زینب بھی اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو امام المرسلین مولا کائنات کے گھر تشریف لے گئے، اس لیے کہ ہمارا امام المرسلین اور لوگوں کے امام جیسا امام نہیں ہے، بلکہ اسے تو علم غیب ہے، اسے تو خوشخبری مل چکی ہے کہ میرے گھر جو ہے نواسی آ رہی ہے، چنانچہ جو ہے رسول پہنچے مولا کائنات کے گھر، اور اس کے بعد جو ہے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جو زچا خانہ زینب تھا اس دروازے پہ رسول کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آواز دی کہ میری بیٹی کو میرے پاس لے آؤ، میری بیٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ بیٹی کو لے آیا گیا، رسول نے اپنے ہاتھوں پر
گویا یہ میں جو ہے لفظوں کو بدل کے کہوں کہ رحلے رسالت نے عفت معاف قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. عفت معاف قرآن کو رحلے رسالت نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے بعد جو اس قرآن صبر و وفا کو پڑھنا شروع کیا. پڑھنے کے بعد جو ہے روایت کی لفظیں ہیں کہ رسول نے بی بی زینب کو سینے سے لگایا اس لیے کہ ائمہ کی یہ صفت ہوتی ہے, رسولوں کی یہ صفت ہوتی ہے. اس لیے کہ جب رسول کے آخری وقت کا بھی واقعہ آپ جب سنیں گے یا تاریخ میں پڑھیں گے تو آپ نے اس وقت بھی مولا کائنات کو صرف اپنے پاس رکھا, سب کو کہا کہ دور ہو جا. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ سینے سے سینے کو ملا دیا. اسرار رسالت اسرار امامت سے محو گفتگو ہوا, دونوں میں جو ہے گفتگو جاری ہوئی. اسی طرح جو ہے جناب زینب کو بھی رسول نے اپنے سینے سے لگا دیا. سینے سے لگانے کے بعد کچھ دیر تک تو جو ہے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر روایت کی لفظیں ہیں کہ اپنے رخسار کو زینب کے رخسار پہ رکھ دیا. اپنے رخسار کو جناب زینب کے رخسار پہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد پھر یہ جملہ جو ہے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی زینب بالکل جو ہے اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہو بہو اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے. اب جو ہے رسول کا جملہ کوئی عام لوگوں کا جملہ نہیں ہے, عابد حیدری کا جملہ نہیں ہے کہ کچھ بھی کہہ دیا اس کے لفظی معنی نکالیں, آپ جو ہے اس کے اصطلاحی معنی نکالیں. رسول کے جملے میں جو ہے علم و معرفت کا خزانہ جو ہے چھپا ہوا ہے. رسول جناب زینب کو خدیجہ کی سیرت اور صورت کا آئینات اور دار بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی جو ہے ہو بہو خدیجہ کی طرح ہے. اس لیے کہ خدیجہ وہ ہے جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں میری محسن بن کر کے اسلام کو بچانے کے لیے آئی, اور یہ زینب وہ ہے جب اسلام پہ برا وقت آئے گا اور میرا بیٹا حسین جو ہے اسلام کو بچانے کے لیے آئے گا تو یہ زینب ہوگی جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں آئے گی. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ میری زینب جو ہے, چونکہ رسول نے جو ہے کہا کہ میری بیٹی جو ہے کیسی ہے, بالکل خدیجہ کی طرح. اب جو ہے زینب ویسے ہی ہے جیسے خدیجہ کا جو ہے ایثار ہے, ویسے ہی ہے جیسے جو ہے خدیجہ جو ہے رسول کے لیے ہم تن ہر وقت جو ہے جان و دل سے مال و دولت سے ہر اعتبار سے حاضر ہے. یعنی خدیجہ کہا اور کسی بیوی کا نام نہیں لیا ہے, اس لیے کہ خدیجہ وہ بیوی ہیں جنہیں رسول جو ہے ہمیشہ یاد کرتے تھے, ہمیشہ یاد کرتے تھے. بلکہ بہت سی امہات المومنین کو یہ شکوہ بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ کیا جو ہے آپ بار بار جو ہے خدیجہ کا جو ہے ذکر کرتے ہیں, آپ جو ہے درود پڑھے محمد و آل محمد, آپ جو ہے بار بار خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. تو رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو خدیجہ اور تم میں فرق یہ ہے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں پریشانیوں میں تھا, اور تم لوگ اس وقت آئی ہو جب میں ہر اعتبار سے جو ہے متمول ہوں. اسلام جو ہے ہر جگہ پھیل چکا ہے, اسلام کا جو ہے علم ہر جگہ بلند ہو چکا ہے. خدیجہ اور تم میں فرق یہ ہے کہ خدیجہ جو ہے میری پریشانیوں کی ساتھی تھی اور تم جو ہے میرے راحت و آرام کی جو ہے ساتھی ہو. یہی وجہ ہے کہ خدیجہ نے اس پریشانی کے عالم میں بھی کبھی حرف شکایت نہیں بلند کیا, اور تم جو ہے اس زمانے میں بھی ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے کی شکایت کرتی رہتی ہو. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب دیکھیے جو عجیب و غریب منظر ہے, رسول نے جناب زینب کو جب لیا تو ایک تو اپنے سینے سے لگایا اور دوسرے رخسار کو رخسار پہ رکھ دیا, یعنی رخسار کو رخسار پہ رکھ دیا. جبکہ منظر جو ہے اس سے پہلے جو کچھ تھا, یعنی جتنے بھی رسول کی آغوش میں آنے والے بچے ہیں ان کا منظر کچھ الگ ہے. یعنی پہلا منظر آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کی کعبے میں ولادت ہوتی ہے, کعبے میں ولادت ہوئی اور جو ہے بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے,
بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ 3 دن کے بعد رسول جو ہے پہنچے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر پہنچے اور چچی سے کہا کہ چچی میرے بھائی کو لائیے، بھائی کو جو ہے دے دیا۔ وہاں بھی کوئی روایت نہیں بتاتی کہ مولا کائنات کو غسل دیا گیا یا انہیں نہلایا گیا، دوسرے کپڑے میں تبدیل کیا گیا۔ وہاں بھی سیدھے رسول پہنچتے ہیں، چچی لائیے میرے بھائی کو، اور بھائی کو چچی نے دے دیا۔ جیسے ہی آغوش رسالت پہ امامت آئی، نور سے نور ملا، آنکھوں کو کھول دیا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اصل میں بہت سے لوگوں کو السلام علیکہ یا رسول اللہ سے اس لیے الجھن ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ علی کی سنت ہے، سب سے پہلے علی ہی نے جو ہے سلام بھیجا تھا، اس لیے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام جو ہے پڑھنا جو ہے بدعت ہے، یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بغض علی میں لوگ اتنے باولے ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے بڑی سے بڑی فضیلت کو بھی اپنے لیے جو سب سے مفید چیز تھی اس سے بھی جو انکار پر بیٹھتے ہیں۔ لیکن علی نے چونکہ کہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو ہم نے بھی کہا کہ بھائی ہم بھی کہیں گے، اس لیے کہ ہم تو علی والے ہیں، اور ہم تو جو ہے رسول ہی پہ نہیں بلکہ اولاد رسول پہ بھی جو سلام بھیجیں گے، اور صرف اولاد رسول ہی پہ نہیں بلکہ جو اصحاب حسین ہیں، جو اصحاب رسول ہیں، ان پر بھی جو ہے سلام بھیجیں گے، انہی پر نہیں بلکہ ان تمام مومنین پہ بھی جو ہے سلام بھیجیں گے۔ اور نماز میں تو یہی کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالح بندے ہیں ان پر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، یہ مولا کائنات کی سنت ہے۔ اب جو ہے دیکھیے منظر جو ہے، مولا کائنات رسول کے ہاتھ پر ہیں، نور سے نور ملا، آنکھوں سے آنکھیں ملی۔ میں وہ پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا کہ کس کس جو ہے قرآن کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، توریت کی تلاوت کی، کیا کیا جو ہے رسول نے کہا، سب تک جو ہے بات جو ہے میں دوسری بات جو ہے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کی چچی نے یعنی مولا کائنات کی والدہ گرامی نے کہا یا رسول اللہ، اب تک اس بچے نے 3 دن ہو گیا نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ کہا اچھا۔ رسول نے جو ہے دہن امامت کو کھولا اور دہن رسالت سے دہن امامت کو ملا دیا۔ اب اپنی زبان کو رسول نے مولا کائنات کے دہن میں ڈال دیا۔ اب یہاں جو ہے خصائص مرتضوی کے مصنف لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ رسول نے جب مولا کائنات کے منہ میں اپنی زبان ڈالی تو اس زبان سے 12 چشمے جو ہے پھوٹ گئے، 12 چشمے پھوٹے، اور مولا کائنات نے جو ہے سیر ہو کے اپنے پیٹ کو جو ہے بھر لیا۔ اب وہاں پر جو ہے خصائص مرتضوی کے مصنف یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ گمان ہوگا کہ رسول اللہ نے جب اپنی زبان کو چسایا، جب مولا کائنات کے دہن مبارک میں ڈالا تو یہ 12 چشمے دودھ کے نکل رہے تھے یا شہد کے نکل رہے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ جو ہے یہ امامت کے چشمے تھے جو ٹوٹ کر کے جو ہے مولا کائنات تک منتقل ہو رہے تھے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرا منظر بھی جو ہے جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب بھی جو ہے سب سے پہلے دہن رسالت سے زبان نکلی اور اسے بھی امام حسن علیہ السلام نے نوش کیا، سیر ہوئے۔ وہی منظر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی ہے کہ رسول نے جو ہے اپنے زبان کو امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں جو ہے ڈالا اور انہوں نے بھی جو ہے سیر ہو کے پیا۔ لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ، زینب بھی تو آپ کی بیٹی فاطمہ کبریٰ کی جو ہے وہ لخت جگر ہیں، وہ بھی تو بیٹی ہیں، وہ بھی تو نواسی آپ کی ہیں، ان کے ساتھ کیوں ایسا کہ آپ نے
اور جو ہے یعنی مولا کائنات کو زبان چسائی، مولا حسن کو زبان چسائی، مولا حسین کو جو ہے زبان چسائی، لیکن جناب فاطمہ کے کوئی سینے سے جو ہے سینہ ملایا، اور اس کے بعد گال کو جو ہے گال سے اپنے ملایا، رخسار کو جو ہے رخسار سے ملایا۔ آپ کیا جو ہے زبان کو نہیں چسا سکتے تھے؟ کہا نادان، تو جو ہے بیٹھا ہوا منبر پر جو ہے جو میری جو ہے بیٹھنے کی جگہ تھی، میں تمہیں جو ہے سمجھا دیتا ہوں کہ کیوں جو ہے زینب کو میں نے جو ہے اپنا جو ہے اپنی زبان کو کیوں نہیں چسایا۔ اس لیے نہیں چسایا کہ تم نے جو ہے اپنے جسم کو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے جسم کو ایک پوری کائنات کا چھوٹا حصہ بنا کے پیش کیا۔ پورے جسم کو، کائنات کا جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پورے اس جسم کو اللہ نے اس پوری کائنات کو چھوٹی شکل میں جو ہے پیش کیا، اور اس کا باقاعدہ جو ہے تجربہ بھی ہو چکا ہے، اس پر جو ریسرچز بھی ہو چکی ہیں۔ اب جو ہے میں نے اب تک تینوں اماموں کو اپنی زبان چسا کر کے، اپنے جو ہے زبان کے ذریعے ان کو غذا فراہم کر کے یہ بتایا تھا کہ میرا انداز ہے کہ اب تک جتنے یہ امام تھے ان کو میں اپنے نورانی یعنی عذوقے سے سیر کر رہا ہوں، انہیں جو ہے ان کا پیٹ جو ہے بھر رہا ہوں۔ لیکن زینب جو ہے وہ معمولی ہستی نہیں ہے، زینب جو ہے کس کی جو ہے وہ ہے، کس کی جو ہے وہ ثانی ہے، میری بیٹی جو ہے جناب سیدہ کی ثانی ہے۔ زینب کے اندر جو ہے وہ تمام صفات ہیں جو میری بیٹی سیدہ کے اندر ہیں، جو میری بیوی جناب خدیجہ کے اندر ہیں، اور زینب تو وہ ہیں جن کے اندر خدیجہ کی عفت بھی ہے، فاطمہ کی عصمت بھی ہے، اور جو ہے علی مرتضیٰ کا لہجہ بھی ہے، میرا جو ہے جاہو جلال بھی ہے، حسن کا تدبر بھی ہے، حسین کا انقلاب بھی ہے۔ زینب کو اس مرحلے کو حل کرنا ہے، اس لیے میں نے جو ہے رخسار کو رخسار سے ملایا ہے۔ زبان کہاں محفوظ ہوتی ہے؟ تمہارے جسم کے اس حصے میں جہاں رخسار ہوتا ہے۔ زبان کہاں محفوظ ہوتی ہے؟ رخسار کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ زینب وہ شخصیت ہے، زینب میری جو ہے صرف نواسی نہیں ہے، بلکہ جو ہے امامت جب اپنا مرحلہ حل کر لے گی، جب طے کر لے گی، جب اسلام کو بچانے کے لیے اپنی قربانی جو ہے پیش کر لے گی، تو یہ زینب ہوں گی جو امامت کو بچا کر کے وہ اس جو ہے آگ سے لے کر کے آئیں گی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ زینب وہ ہیں، اس لیے کہ دیکھیے یعنی وقت کے نمرود سے ابراہیم کو بچایا جو ہے اللہ نے آگ کے ذریعے۔ یہ بہت آسان تھا، لیکن اس وقت کے نمرود سے جو کربلا میں امام وقت جو ہے آگ کے شعلوں میں جو ہے گھرا ہوا تھا، اس ماحول میں امامت کو بچا کے لے آنا، یہ زینب اولیاء مقام کا کارنامہ ہے، یہ زینب اولیاء مقام کا کارنامہ ہے۔ اس لیے کہ کوئی جو ہے اسے جو ہے نہیں بچا سکتا، زینب ہی کا یہ کارنامہ ہے جنہوں نے امامت کو بچایا۔ اور دوسرا ایک جملہ اور جو ہے کہنا چاہوں گا کہ زینب وہ شخصیت ہے جنہوں نے 5 معصوموں کی تربیت جہاں حاصل کی، وہیں 7 اماموں کو جو ہے بچانے کا کام بھی جو ہے وہ جناب زینب نے کیا۔ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو پھر جو ہے 2 اماموں کو کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ یعنی ہمارے 4تھے امام بھی تھے کربلا کے میدان میں، ہمارے 5ویں امام بھی تھے، دونوں امامتوں کو بچا کر کے زینب نے محفوظ کر کے ہمارے 7 اماموں پر یہ احسان کیا۔ اس لیے کہ یہ امامت کا سلسلہ اگر زینب نہ بچاتی تو پھر جو ہے امامت کا سلسلہ نہیں بچ سکتا۔ تو زینب جو ہے معمولی ہستی نہیں ہے، اور زینب وہ باحیا باعفت خاتون ہے۔ یعنی ایک واقعہ جو ہے عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں کہ جناب زینب نے جو خطبہ دیا، چاہے وہ کوفے کے بازار میں دیا ہو یا شام کے بازار میں دیا ہو، کس کے لہجے میں جو ہے؟ مولا کائنات کے لہجے۔
عام طور سے جو ہے تمام لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ مولا کائنات کے لہجے میں جو ہے گفتگو. لیکن ایک عورت کے لیے، ایک عورت کوئی ہو اور اگر وہ مرد کے لہجے میں گفتگو کرے تو وہ عیب مانا جاتا ہے. ایک مرد جو ہے اگر عورت کے لہجے میں گفتگو کرے تو وہ عیب مانا جاتا ہے. لیکن یہ کمال زینب ہے، اس لیے کہ زینب جو ہے اس شامی مجمع کے سامنے یہ بتانا چاہتی تھی کہ زینب وہ ہستی ہیں جو اپنی آواز کا بھی جو ہے پردہ کرنا چاہتی ہے، اور اللہ نے مجھے وہ قدرت دی ہے. اس لیے کہ جناب زینب کے بارے میں کوئی روایت یہ نہیں بتاتی کہ جب وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتی تھی یا کہیں جاتی تھی تو مولا کائنات کے لہجے میں جو گفتگو کی وہ اسی لہجے میں گفتگو کرتی تھی جس میں ان کی نانی گفتگو کرتی تھی، جس میں ان کی والدہ ماجدہ جناب سیدۃ النساء العالمین گفتگو کرتی. اس لیے کہ ہو بہو جو ہے سیرت و کردار میں جناب زینب، جناب خدیجہ، اس لیے کہ رسول نے کہا یا جو ہے مولا کائنات نے کہا کہ ہو بہو جو ہے یہ سیدہ ہیں، اسی لیے جو ہے ثانیہ زہرا جو ہے ان کو کہا گیا. تو جب گفتگو کرتی تھی تو اپنی والدہ یا اپنی نانی کے لہجے میں گفتگو کرتی تھی. لیکن شام کے بازار میں یہ جو ہے بتانا تھا کہ زینب کو جو مجبور نہ سمجھنا، یہ وقت ہے جو ستم کے ذریعے اسے رسیوں میں جکڑ کر کے لایا، لیکن زینب کو اللہ نے وہ قدرت دی ہے، اس لیے کہ وہ قدرت اسے جو ہے رسول کے ذریعے ملی ہے، اپنے والد گرامی مولا کائنات کے ذریعے ملی ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی ویسا واقعہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی رسول سب نے لکھا ہے جو ہے، یعنی اہل سنت کتب میں بھی، شیعہ کتب میں بھی، کہ صحابی رسول نے جو ہے پڑھ کے کہا کہ بھائی کیا قیامت آ گئی ہے کہ جو ہے آج لجی علی کے لہجے میں ہم جو ہے علی کی گفتگو جو ہے سن رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ علی نہیں بلکہ جو ہے علی کی بیٹی زینب، زینب وہ جو ہے شخصیت تھا. آج جو ہے آرزو میاں کی چھوٹی بچی نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ جناب سکینہ کے حوالے سے جو گفتگو کی. جناب سکینہ یعنی عجیب و غریب کریکٹر، عجیب و غریب کریکٹر. نیند اگر کسی کو نہیں آتی ہے بغیر امام حسین کے سینے کے تو وہ سکینہ. اگر جو ہے جناب عباس کی نظر میں سب سے زیادہ ناز و نعم سے جو ہے پلنے والی کوئی اگر شخصیت ہے تو وہ سکینہ ہے. اور جناب سکینہ وہ ہیں جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بار بار جناب زینب سے تاکید کی، وصیت کی ہے کہ میری بیٹی سکینہ کا جو ہے خیال ہے. ایک واقعہ جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں اور انشاءاللہ اسی سے جو ہے ربط مسائل اور چند جملے جو ہے جناب سکینہ کے حوالے سے، کہ جب یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو ایک مومنہ تھی جو امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی اور اس نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا تھا. جب اسے یہ معلوم ہوا اس بچے کو کہ امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا اور انہی کا سر جو ہے نوکے نیزہ پہ پھرایا جا رہا، تو صرف یہ سن کر کے اس کے جسم سے روح جو ہے پرواز کر بوڑھی جو ہے عورت، باپ نہیں تھا، مومنہ تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بھیڑ میں جو ہے اپنے بچے کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور وہ بار بار جو ہے وہ کہتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین. اور ایک بار جو ہے اس جو ہے ضعیفہ کے قریب ایک بزرگ خاتون آتی ہے، کہتی ہے اے مومنہ تم کس حسین کو تلاش کر رہی ہو؟ کس حسین کو تلاش کر رہی ہو؟ کیا تم جو ہے اپنے بیٹے حسین کو تلاش کر رہی ہو یا میرے بیٹے حسین کو پکار رہی ہو؟ میرے بیٹے حسین کو پکار رہی ہو، وہ کوئی اور نہیں اس حسین کی دکھیاری ماں جناب سیدۃ نساء العالمین
जो 28 रजब से बकी से निकल करके हर रोज जो है उस मसाइब में इमाम हुसैन और अपने अहले बैत के साथी थी। एक बार वो मोमिना कहती है, बीवी मेरा बच्चा जो है दिखाई नहीं देता। कहा अच्छा तुम्हारा बच्चा जो है फला जगह पे उसका इंतकाल हो गया। जब उसने मेरे हुसैन की खबर शहादत सुनी और उसके सर को इस तरह लहजे पे जो है बुलंद देखा तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। हुसैन की मोहब्बत में उसने जो है जान दे दी है। लेकिन तुम कुछ औरतों के साथ जाओ, लेकिन मेरा हुसैन अगर चाहे, अगर तुम इसके वसीले से दुआ करो तो वो दोबारा जिंदा हो सकता है। किसी तरह जो है औरतों से मैयत में वो खातून जो है अपने बच्चे के लाशे तक पहुंच जाती, लाशे को किसी तरह ले करके वहां पर आ जाती है जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जो है मौजूद था, जो नौके नेज़ा पे बुलंद था। और एक बार जो है वो कहने लगी, मौला हुसैन मेरा बच्चा आपसे बहुत मोहब्बत करता था और आपकी उल्फत में मोहब्बत में उसने जान दे दी है। रिवायत की लफ्ज़ें हैं कि जैसे ही ये जुमले कहे और वो बच्चा जो है खड़ा हो गया और उसने जो है सर हुसैन की तरफ उंगलियों को उठा करके कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। और एक बार जो है औरतों में घिरा हुआ वो बच्चा जो है कहता है कि आखिर जो है वो कहाँ सर है, मुझे जो है उस सर के करीब जो है ले चलो, इसलिए कि मुझे जो है उस सर के करीब जो है जाना है और मुझे जो है एक पैगाम पहुंचाना है। एक बार जो है औरतें ले जा करके जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के करीब जो है उस बच्चे को कर देती हैं। बच्चा जो है मुखातब होता है और कहता है, मौला मुझे बता दीजिए कि जनाबे ज़ैनब कहाँ हैं। अरे जनाबे ज़ैनब कौन है? इसलिए कि मुझे जब मौत आ गई थी उस वक्त जो है आप तशरीफ लाए थे और कहा था कि तू जा रहा है तो जा इस दुनिया में और जा करके मेरी बहन ज़ैनब को मेरा सलाम कह देना और एक बात जो है पहुंचा देना, एक पैगाम पहुंचा देना। और वो पैगाम ये है कि मेरी बेटी सकीना का ए ज़ैनब बहुत ख्याल करना, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। नन्ही सकीना का जिक्र करना है, उस सकीना का जो बाबा को याद करती थी तो जालिम तमाचे मारते थे, जो प्यास प्यास कहती थी तो जालिम दुर्रों से अजियत पहुंचाते थे। अरे वो मंजर भी आया कि यजीद नहस के दरबार में अहले बैत का दाखिला हो गया। अरे 700 कुर्सी नशीन शराबियों और जुआरियों और ओबाशों का मजमा और वो ज़ैनब उलिया मकाम, अरे नंगे सर अरे दरबार में ले जाई गई। और उसके बाद जालिम ये कहता है कि मुझे बताओ कि ज़ैनब कौन है, उम्मे कुलसूम कौन है, अरे रुकैया कौन है। शिम्र मलून हर एक का तारुफ कराता जाता है। एक बार यजीद कहता है कि मुझे पता चला है कि हुसैन की एक बेटी सुकैना है जिससे हुसैन बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक बार शिम्र ने कहा, अरे ये वही बच्ची है जो ज़ैनब की गोद में बैठी हुई है, अरे जो कभी अपने सर को ऊपर करती है कभी नीचे करती है, इसलिए कि अरे 12 गले थे, एक रसन थी, वो बच्ची भी उसी रसन में बंधी हुई थी। एक बार की यजीद कहता है कि उस बच्ची को अलग कर दो। शिम्र मलून ताजियाना लेके आगे बढ़ता है और जो है वो अजियत पहुंचाना चाहता है और जनाब सकीना को अलग कर दिया जाता है। और एक बार यजीद मुखातब होता है, ए बच्ची मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक बार जनाब सकीना ने कहा, अली की पोती थी, अरे ज़ैनब की भतीजी थी, अब्बास की भतीजी थी, हुसैन की बेटी थी, कहा इसमें क्या शक है कि मेरा बाबा मुझसे ज्यादा किसी को नहीं चाहता था, मैं उसे बहुत ज्यादा
ज्यादा चाहती थी, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक बार यजीद कहता है कि ये तश्ते तला में जो सर रखा हुआ है उसे पहचानती हो? एक बार छड़ी से अजियत दे करके मलून ने कहा कि तुम इस सर को पहचानती हो? एक बार बीबी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पहचानूंगी, अरे यही तो मेरे बाबा का सर है। कहा अच्छा, मैं तेरा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, मैं तेरा इम्तिहान इस तरह लूंगा कि ये कटा हुआ सर जो मेरे पास है और तू अपनी फूफी के पास है, मैं उस वक्त मानूंगा कि तेरा बाबा तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था कि ये तश्ते सर उठ करके अरे तेरे पास चला जाए। एक बार जले हुए दामन को अरे नन्ही सकीना ने फैला दिया। बाबा यजीद आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता है। ए बाबा, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान कैसे दूं? अरे सकीना आपको आवाज दे रही है, मकातिल की लफ्ज़ें हैं, अरे सरे हुसैन अरे तश्ते तला से बुलंद हुआ और आकर के अरे नन्ही सकीना के दामन में समा गया। अरे यही मंजर था जो ज़ैनब का दुनिया में आते वक्त रसूल के साथ था। अरे जनाबे सकीना ने अरे बाबा के रुखसार पे रुखसार रख दिया। ए बाबा, आपके बाद अरे जालिम मुझे तमाचे मारते थे। ए बाबा, अरे मेरे कान जख्मी हो गए, आपने जो बुंदे मुझे प्यार से पहनाए थे अरे जालिमों ने उन्हें खींच लिया, मेरा खून से भरा हुआ ये कान देख लिए। ए बाबा, आपके बाद अरे मैं यतीम हो गई, फूफी अम्मा की चादर छिन गई, अम्मा बेरदा है, हमें कूफे से शाम और शाम के बाजारों से शाम के दरबार में ये मलाइन हैं और हम अहले बैत मोहम्मद अरे तुर्को दैलम के गुलामों की तरह हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।